تو میں لوائقین شہداء کا بہت دل کی گہرائیوں سے احساسات کے ساتھ اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے میں اس حوالے سے بڑا مشکور ہوں کہ آج ہم جس منت کے ساتھ، جس ریکویسٹ کے ساتھ پہلے بھی آپ کے پاس آئے، آج بھی آئے، یہاں پہ موجود علماء کرام، آپ کے سیاسی اور آپ کے مذہبی اکابرین جو یہاں موجود تھے، ان کے سامنے ہم نے اپنی ایک منت، اپنی ایک ریکویسٹ رکھی، اور یہ ریکویسٹ ہم نے بلوچستان کے قبائلی، آپ سمجھیں، باقی حوالے سے باتیں اگر آپ سمجھیں تو ہم نے سامنے اسی لیے پیش کی کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر رہتے ہوئے، خاص کر شہر کوئٹہ میں رہتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنی منت اسی عاجزی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور یہ عاجزی جب لوائقین کے سامنے پیش کی گئی اور جن شرائط کے ساتھ، جو کہ اپنے حق پہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر لوائقین سامنے آئے، اور آپ سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں بشمولیت آپ کے اکابرین، خواتین، آپ سب اسی لیے موجود تھے کہ ان لوائقین کی خواہش تھی کہ ہم اپنا احتجاج، اپنے احساسات یہاں سب آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں انصاف ملے، ہماری بات سنی جائے۔ اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے دل کے احساسات کو، ہم سب کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پہ اپنی رضامندی شامل کی کہ ہم اس بات پہ ظاہر کریں گے کہ ہم تدفین کے لیے جائیں گے۔ تو میں آپ سب کی طرف سے، اور خاص کر اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ان کے دل کے احساسات، ان کے خاندان کے اور آپ کے احساسات کو یقینی طور پہ ہم یہاں کسی بھی حوالے سے بیان نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے اپنے قریبی، اپنے خاص کر اپنے خون کو، کہ ان کی تدفین نہ ہو اور وہ اس طرح کے ایک ماحول میں بیٹھے ہوں۔ یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں، میں ان الفاظ سے ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے پاس اتنی کوئی قدر ہے کہ میں اس کو کسی بات سے ناپ تول بھی کر سکوں، بلکہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری اس منت کو، ہمارے ادھر آنے کو، ہمارے ان ساری چیزوں کو، یہاں پہ ہمیں عزت دی، بلوچستان کو عزت دی، اور اس حوالے سے آپ نے آج ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم چیزوں کو آگے اور مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ میں خواتین و حضرات، یہاں پہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے حکومت بلوچستان یہاں پہ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ میں حقیقتاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 100% بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے بلوچستان کے سارے مسائل حل کر دیے، بلوچستان کے اندر آج ہر چیز بہت بہتر ہے، لیکن ہر چیز جو ایک صحیح سمت کی طرف کم از کم آگے بڑھے، اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ پہ برکت ڈالتا ہے۔ جس نظام کے اندر انصاف نہ ہو اور ظلم آہستہ آہستہ بڑھے، پھر ایسے نظام کے اندر برکت کبھی نہیں آتی، اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم حکومتی لوگ آہستہ آہستہ اپنے نظام کے اندر ان دونوں چیزوں کو نافذ کریں، اور جب آپ انصاف اور ظلم کو ہٹائیں گے، پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عام شہری کے دل میں اور ایک ایسے قوم کے دل میں ہوتی ہیں کہ شاید ہمیں انصاف نہیں ملے گا، شاید ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی، وہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر اس تفرقے کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کم کریں، بلوچستان میں، اس شہر میں کم کریں۔ یہ شہر پورے بلوچستان کا ہے،
آپ کا ہے، میرا ہے، ہر ایک رہنے والے کا یہ شہر ہے، اور اس کا تحفظ اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جن میں شاید ماضی میں یا تو ہم سنجیدہ نہیں تھے، یا دانستہ طور پہ کی، یا ضرورت کے حساب سے ہم نے کبھی بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے بھی کی ہوں گی، لیکن اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہیں جن فیصلوں نے قوموں کی تقدیر اور قوموں کے اندر حالات کو بہتر کرنے ہیں۔ یہ شہر ہم نے 10 سال پہلے بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھا ہے، لیکن ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہو کہ آج بہت بہتری ہے، ہم اس نے اور بہتر کرنا ہے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہاں پہ موجود جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں، اس بات کی آپ ضرور تسلی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہے اس حکومت کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے، ہوگی کبھی نہ کبھی ہم میں غفلت بھی آئے گی، کوئی کمزوری بھی آئے گی، لیکن ہماری نیت اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے صوبے کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے صوبے میں امن لانا ہے، ہم نے اپنے صوبے میں انصاف دینا ہے، روزگار دینا ہے، کام دینا ہے، ایک عام شہری بن کے شہر میں گھومنا ہے، جس کے ذہن میں یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑے گا، پوچھے گا، تنگ کرے گا، کسی بھی حوالے سے میرے پہ کوئی پریشر آئے گا۔ یہ چیزیں اب آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں، دنیا میں یہ نہیں ہے کہیں۔ اور میں بالکل زیدی صاحب کی بات کہوں کہ ہماری آدھی سے زیادہ ساری قوتیں ان چیزوں میں لگی رہتی ہیں جن سے ہمارے ملک ترقی نہیں کرتے، شہر ترقی نہیں کرتے، یہ روزگار، یہ نوجوان آگے کی طرف نہیں جاتے۔ ہم آج کے دور میں جو کام کریں گے اپنے نوجوان کے لیے آج کریں گے، کل کو ان کا مستقبل اچھا ہوگا، لیکن اگر ان کو ہم نے ایسا بلوچستان، ایسا مستقبل آج کے لیے دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ پریشانی میں رہیں، ایک غم میں رہیں، ایک بے پرسی میں رہیں، تو پھر ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم آپ سے صرف یہی درخواست میں کر سکتا ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جہاں ہم اگر نہیں کرتے اس کی بالکل آپ نشاندہی کریں۔ اور یہ اس طرح کے کبھی کبھی جذبات اللہ تعالیٰ کی معیشت کس حوالے سے کیوں ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کس کام کا مقصد کس انجام کی طرف لے جائے اور اس سے اس قوم کی کیا بہتری لگے، یہ ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکتا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایسے قوم ہیں یا اگر ایسے سربراہ ہیں کہ جن کے دل میں احساس ہے اور تھوڑی بہت سوچ ہے، تو ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے قوموں میں ہمارے حالات اس طرح کیوں بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک حکمران کو بار بار ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے، دن میں سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے کہ کیا مسائل ہیں، کس طرح حل ہونے چاہیے، اور اگر ہوں گے، ہر سطح پہ ہوں گے، تو اس قوم میں اور اس پورے ملک میں، اس شہر میں بہتری آئے گی۔ میں اس بات کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر حوالے سے اپنا تعاون آپ کے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے۔ یہ جو آج سارے نکات پہ جو بات ہوئی ہیں، یہ کوئی بغیر ایگریمنٹ کے بھی ان کو ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اجتماع ہو، کوئی دھرنا ہو، کوئی بہت بڑا مسئلہ آئے، کسی قوم پہ ایک بڑا غم آ جائے، پھر ہم ان 4-8 چیزوں کو لکھیں اور پھر ان پہ جا کے کوئی پیش رفتی کریں۔ ہمیں ایک حکومت کے لحاظ سے ہر قدم پہ ان کاموں کو خود کرنا چاہیے۔ جہاں غفلت ہو، اس غفلت کی نشاندہی پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کہیں ٹائر جلے، کہیں پتھراؤ ہو، کہیں لوگ شور کریں، اور جس دن ہر حکومت اپنا یہ کام پورا کرے گی، پھر اس حکومت کے حوالے سے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے اندر اطمینان بھی آئے گا، ایک حوصلہ بھی آئے گا، اور ایک امید بھی آئے گی کہ ہمارا مستقبل کم سے کم کوئی بہتری کی طرف جائے گا۔ میں اس بات کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ اعلان کروں کہ جیسے میں نے اپنے پہلے بھی کہا، وہ وجوہات میں نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی آئیں گے، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ادھر آئیں گے، بہت سارے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں، اور میری اس سٹیج کے حوالے سے ایک ریکویسٹ ہوگی، میری پورے پاکستان کے سیاسی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کے مسائل کے لیے صرف کسی ایسے بڑے ثانیے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کے پاس ویسے بھی جانا چاہیے، ہمیں ویسے بھی کوئٹہ آنا چاہیے،
ہمیں ان کے مسائل سننے کے لیے یہاں اپنی آواز کو ان سٹیجوں پہ یہاں بھی لانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو پھر ہم جائیں اور پھر اپنی تقاریر میں اپنے احساسات لوگوں کو دکھائیں کہ بلوچستان بڑا پسماندہ ہے, یہاں کے لوگ بڑے پسماندے ہیں, یہاں یہ نہیں ہوا. عام زندگی میں بھی آنا چاہیے, اور جس دن عام زندگی میں یہ ہمارے سیاستدانوں کا, اکابرین کا, حکومت کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری جب بن جائے گی, لوگ اپنا اطمینان خود آپ کو دکھائیں گے. پھر آپ کو کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ واقعی بتائیں گے کہ ہمارے مسائل بالکل حل ہو رہے ہیں. اور اس کا پریشر پھر نہ ہی علماء پہ آئے گا, نہ ہی اکابرین پہ آئے گا, نہ ہی سیاسی لوگوں پہ آئے گا. آج لوگ اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں یقینی اسی حوالے سے. میں ایک دفعہ آپ ان 6 دنوں میں جس ایک غم کے ساتھ آپ نے یہ وقت گزارا ہے, یقینی طور پہ وہ غم ان شہداء کا ہے اور ان لبائقین کا ہے, لیکن جس ماحول میں آپ نے یہ چیز ساری گزاری ہے, اس حوالے سے میری معذرت, میری حکومت کی طرف سے معذرت, ہم سب کی طرف. ہم نے یقینی طور پہ اپنی کہیں نہ کہیں حول حوالے سے حکومتیں اپنی کوتاہیاں کرتی ہیں, لیکن کسی بھی شخص کو ایسے موقع پہ اپنے لوگوں سے, اپنی قوم سے یا کسی سے بھی معذرت کر لے, اس میں کوئی عیب نہیں, کیونکہ ہم اپنی قوم سے مخاطب ہیں. ہاں, کوئی ایسا ملک ہو, کوئی ایسا شخص ہو, یا کوئی ایسی ادارہ ہو, یا کوئی ایسی چیز ہو, وہ الگ بات ہے, لیکن جہاں عوام آتی ہے, جہاں پہ لوگ آتے ہیں, جہاں پہ ایسا منظر ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیچا کریں, اپنے آپ کو نرم کریں, یا جس حوالے سے بھی کریں. اور یہ مظاہرہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, اور انشاءاللہ اسی طرح کے مظاہرے جب قوم کے سربراہان, سیاستدان, علماء ہم سب کریں گے, پھر ہم یقینی طور پہ اپنے قوم کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی دیں گے. میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر اس سارے ثانیہ کے حوالے سے, جس طرح آپ کا غم ہے, ہمارا غم ہے, یقینی طور پہ آپ کا غم ہم سے زیادہ ہے. میں جتنا بھی یہاں کہوں کہ ہمارا اتنا ہی غم ہے, یہ لفاظی میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ احساسات سب سے زیادہ ان لواقین کا ہے, پھر آپ لوگوں کا ہے, یقینی طور پہ ہمارا بھی ہے. اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس غم میں اور اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ بہتری کے لیے چیزوں کو آگے لے جائیں. میں آپ کا ایک دفعہ پھر, میں یہاں پہ جتنے بھی آپ کے مشائخ ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی آپ کے یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے آپ کی نمائندگی یہاں بیٹھی ہے, میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے جس صبر کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ اس سارے دھرنے کو, یا اس سارے, میں اس کو دھرنا بھی نہیں کہوں گا, یہ ایک قسم کا آپ کا ایک احساسی احتجاج بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے جذبات کو پوری قوم کو دکھایا ہے اور بڑے منظم انداز میں دکھایا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ ایسا موقع آپ نے نہیں دیا جہاں ہم اس بات پہ بھی اعتراض کر سکیں کہ دیکھیں جی, باقی دھرنوں یا باقی چیزوں کی طرح جہاں قومیں خود اپنے بہت بڑے اثاثوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیتے ہیں, آپ نے اس کی مثال نہیں دی ہے, جس کے لیے میں آپ کا بڑا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حافظ و ناصر.